کچھ سننے اور سنانے کا اپنی پیارے آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ بتا بھی نہیں چلتے کہ حضرات محترم سرکار اعلیٰ شاہباب احمد رضا خان قاضی بریلوی علی محمد رضوان ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بھٹکا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بھٹکا ہے باڑا نور کا سب پلے میں نور کا آیا ہے آیا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سر ڈالا نور کا اور پھر اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان قادری بریلوی علیہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوپ مثل فارس کی رہے گراتے جائیں گے خاک ہو جائے جل کر مگر ہم کو آزاد خاک ہو جائے جل کر مگر ہم کو آزاد رب میں جل کر ان کا سناتے ہیں رب ہے زیدہ ان کا سناتے جائیں گے حضرات محترم بہت ہی بہترین انداز میں شان سے لے کے آپ حضرات نے نعت شریف سماعت فرمائی اور بہت ہی بہترین لب و لہجے میں ہمارے مداحان حضرات آپ سبوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت سنا کر آپ سبوں کے دلوں کو منور و مجلہ فرما رہے ہیں حضرات محترم بس 10 منٹ کے لیے آپ مجھے برداشت کریں انشاءاللہ العزیز پھر ہمارے بعد بہت ہی بہترین انداز میں آپ کو تقریب سننے کا موقع ملے گا حضرات محترم میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا آپ اس کے ذکر میں متعدد جگہوں میں متعدد بار تقریریں سماعت کیے ہوں گے اور کئی جگہوں میں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے تقریر کی جاتی ہے حضرات محترم اب ظاہر سی بات ہے کہ اس آیت کریمہ میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ اللہ کا مقدس کلام ہے حضرات محترم اب ظاہر سی بات ہے الفاظ وہی ہے معنی وہی ہے مطالب وہی ہے حرف و حرکات و سکنات وہی ہے اور لانے والی ذات وہی ہے بھیجنے والی جو ذات ہے اللہ رب العزت کی ہے حضرات محترم اب کچھ لوگ ہیں جو ایک دو تقریریں سنتے نہیں ہیں ایک دو نعتیں سنتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ حضرت یہ تو پرانی ہو گئی یہ تقریر تو پرانی ہو گئی ہے یہ نعت تو پرانا ہو گیا ہے یہ انداز تو پرانا ہو گیا ہے یہ لب و لہجے پرانے ہو گئے ہیں حضرات محترم میں ان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی تو پرانے ہو گئے ہیں ہاں کوئی 5 سال کا پرانا ہے کوئی 10 سال کا پرانا ہے کوئی 15 سال کا پرانا ہے کوئی 20 سال کا پرانا ہے لیکن آپ اتنے پرانے ہونے کے باوجود بھی اس دنیا کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں تو ہم اپنے پرانے رشتے کو توڑنے کو کیسے تیار ہو گئے ارے او رٹ لگانے والے ارے او پرانے کے رٹ لگانے والے اگر یہ کہنا ہی تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا یا رب العزت یہ تو بہت پرانا ہو گیا اب تو کوئی نیا دکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا یا میرے مولا یہ تو پرانا ہو گیا اب تو کوئی نیا دکھا حضرت نوح علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا یا رب العالمین یہ تو پرانا ہو گیا اب تو کوئی نیا دکھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا یا میرے رحمت للعالمین یہ تو پرانا ہو گیا اب تو کوئی نیا دکھا اے پرہیزی والو اگر آپ کتاب کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں گے تو یہ بات واضح روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ حضرت
حضرت آدم کے سامنے وہی نبی ہے, حضرت شیش کے سامنے وہی نبی ہے, حضرت نوح کے سامنے وہی نبی ہے, حضرت یحییٰ کے سامنے وہی نبی ہے, حضرت موسیٰ کے سامنے وہی نبی ہے, حضرت عیسیٰ کے سامنے وہی نبی ہے, حضرت نوح کے سامنے وہی نبی ہے, حضرت موسیٰ کے سامنے وہی نبی ہے, ہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے وہی نبی ہے, حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے وہی نبی ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے وہی نبی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہی نبی ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہی نبی ہے. کیا پتا چلا, معلوم ہوا کہ ہر زمانے میں ہمارا نبی, ہر قرن میں ہمارا نبی, ہر زمانے میں ہمارا نبی, ہر قرن کے لیے ہمارا نبی, واللیل سے دوبارہ ہمارا نبی. اے پڑھنے والو, اعلیٰ حضرت کی زبان میں بول پڑھو, سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی. نعرے تکبیر, اللہ اعلیٰ حضرت, بستی بستی, قریہ قریہ, علم کا دریا اٹھائے دریا سرزمین پر بھیج نعرے تکبیر نعرے حضرات محترم, میرا نبی ایسا نبی ہے جب زمین نہیں ہے تب یہ نبی ہے. میرا نبی ایسا نبی ہے کہ جب زمان نہیں ہے تب یہ نبی ہے. میرا نبی ایسا نبی ہے کہ جب آسمان نہیں ہے تب یہ نبی ہے. میرا نبی ایسا نبی ہے جب چنی اور چنا نہیں ہے تب یہ نبی ہے. میرا نبی ایسا نبی ہے کہ جب مکی نہیں ہے تب یہ نبی ہے. میرا نبی ایسا نبی ہے جب انسان نہیں ہے تب یہ نبی ہے. میرا نبی ایسا نبی ہے جب جنت نہیں ہے تب یہ نبی ہے. ہاں میرا نبی ایسا نبی ہے جب دوزخ نہیں ہے تب یہ نبی ہے. میرا نبی ایسا نبی ہے جب لوح و قلم نہیں ہے تب یہ نبی ہے. میرا نبی ایسا نبی ہے جب لوح و قلم نہیں ہے تب یہ نبی ہے. میرا نبی ایسا نبی ہے جب جانور نہیں ہے تب یہ نبی ہے. میرا نبی ایسا نبی ہے جب پہاڑ نہیں ہے تب یہ نبی ہے. جب جھرنے نہیں ہے تب یہ نبی ہے. جب چرند نہیں ہے تب یہ نبی ہے. جب پرند نہیں ہے تب یہ نبی ہے. جب پرند نہیں ہے تب یہ نبی ہے. منصور بھائی, آج کچھ لوگ تھوڑا پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ ارے زمین کا وجود اچانک ہوا ہے, پہاڑ کا وجود اچانک ہوا ہے, آسمان کا وجود اچانک ہوا ہے, آسمان کا وجود اچانک ہوا ہے. میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج سے 40 سال پہلے سائنسدان چلاتے رہے, بھونکتے رہے, لیکن وہ کسی چیز کا پتہ نہیں لگا سکا. لیکن باہر اعلیٰ حضرت انہیں بریلی شریف کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کے کیا انداز فرمایا اور کہا, اے سائنسدانوں سنو سنو سنو, اگر بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے, اگر بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میرے پاس آ جاؤ, میرے دامن سے لپٹ جاؤ اور اپنے آنکھوں میں مدینے والے آقا کے نام کی سرما لگاؤ اور قرآن کی تفسیر پہلے تم پڑھو اور میرے خالق کائنات اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود خالق کائنات کا وجود بتاؤ. میرے اعلیٰ حضرت نے پڑھ کر حدیث پاک کو فرما دیا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو. سبحان اللہ, میرے نبی کے بے شمار معجزے ہیں, جن میں سے کچھ معجزات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے فرمایا, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا کلیم ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں. تو اس کے قوم نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کا نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو وہ سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی, ماشاءاللہ. حضرات محترم, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اندھے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, اس کے آنکھوں میں روشنی آ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جتنے بھی نبی آئے معجزہ لے کر آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, معجزہ لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, معجزہ لے کر آئے. حضرت آدم علیہ السلام آئے, معجزہ لے کر آئے.
حضرت نوح علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے, لیکن جب باری آئی محسن انسانیت کی, جب باری آئی محسن انسانیت کی, جب باری آئی آمنہ کے لال کی, جب باری آئی کعبہ کو بیت اللہ بنانے کی, جب باری آئی یتیموں کے غم گسار کی, جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی, اور جب باری آئی نبیوں کے سردار کی, تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے کی زمین پر لوگوں کو یہ اعلان عام کر دیا کہ اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس کے قوم کے لوگوں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں, اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں. اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہونے کے بعد یہ اعلان عام فرما دیتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو سنو, پچھلے نبی جتنے بھی آئے معجزہ لے کر آئے, حضرت آدم آئے معجزہ لے کر آئے, حضرت موسیٰ آئے معجزہ لے کر آئے, حضرت عیسیٰ آئے معجزہ لے کر آئے, حضرت نوح آئے معجزہ لے کر آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے معجزہ لے کر آئے, لیکن جتنے بھی نبی آئے معجزہ لے کر آئے, لیکن میں معجزہ لے کر ہی نہیں بلکہ سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر آیا ہوں. اسی کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے. یہ سب مائیں میں زیادہ وقت نہ لے کر بس اتنا کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات بیٹھے رہیں اور ماشاءاللہ بہترین انداز میں آپ کو سماعت فرمانے کی سعادت حاصل ہوگی. اور باہر سے آنے والے جو مہمان ہیں انشاءاللہ کچھ کی دیر میں وہ تشریف لا رہے ہیں, لہٰذا آپ حضرات سے التجا ہے کہ آپ حضرات اس طرح بیٹھے رہیں, کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہم لوگوں نے محفل سجائی ہے, لہٰذا